آپ ہیں حضرت محمد سرور ہر دو سرا، آپ ہیں حضرت محمد سرور ہر دو سرا، آپ ہیں عرب و عجم جن و بشر کے پیشوا، آپ پر لاکھوں درود اور آپ پر لاکھوں سلام۔ 24واں شعر دیکھیں، قصیدہ بانہ سعاد ہے۔ اس شعر کے اندر بھی شاعر اپنی اونٹنی کی تعریف کر رہا ہے۔ کأنما فات عینیہا ومذبحہا من ختمیہا ومن اللحیین برطیل۔ اس کا ترجمہ دیکھ لیں، گویا کہ اس کے چہرے کا وہ حصہ جو ناک اور منہ سے لے کر آنکھوں تک ہے اور اس کے جبڑے سے لے کر نرخرے یعنی گلے تک ہے، لمبائی میں پتھر کاٹنے کے آلے کی طرح ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، اب ایک ایک لفظ کا ترجمہ دیکھ لیں۔ کأنما، اس کا مطلب ہوتا ہے گویا کہ، یہ تشبیہ دینے کے لیے نا استعمال ہوتا ہے۔ اور فاتا، فاتا کا مطلب ہوتا ہے سامنے، مقدم۔ عینی، یہ کہتے ہیں آنکھوں کو، ہا اس اونٹنے کی آنکھیں۔ اور اسی طریقے سے مذبح، مذبح کہتے ہیں ذبح ہونے کی جگہ، جہاں سے ذبح کیا جاتا ہے، مطلب یہ گلا، جس کو نرخرا بھی آپ کہتے ہیں، ہا اس اونٹنی کا۔ تو گویا کہ اس اونٹنی کے آنکھوں کے سامنے کا حصہ اور اس کی نرخرا یعنی گلے کا حصہ، من ختمیہا، ختم کہتے ہیں کہ چپائے کے وہ حصہ جس میں نکیل ڈالی جاتی ہے، مطلب ناک ہوتا ہے نا، ناک میں نکیل ڈالتے ہیں تو اس کی ناک کو ختم کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد آگے دیکھیں، لحیین، یہ لوہا کی تثنیہ ہے، لوہا کہتے ہیں جبڑے کو یعنی دانت اس کے۔ اور برتیل، اس کا مطلب ہوتا ہے پتھر کاٹنے کا آلہ یا پھر آری۔ تو مطلب اس شعر کا سارے کا یہ ہے کہ جو اونٹنی کا سر ہے وہ انتہائی مضبوط اور بڑا سر ہے، اس کی آنکھیں، اس کے چہرے کا سامنے کا حصہ، اس کے جبڑے، اس کا گلا، اور لمبائی اتنی زیادہ ہے گویا کہ کوئی تیز دھار آلہ ہے جس سے کسی چیز کو کاٹنے کا کام لیا جاتا ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اس کا آگے والا جو فرنٹ حصہ ہے اس کے چہرے کا، اس کا منہ، اس کا گردن، اس کا سر، یہ سارے کا سارا انتہائی زیادہ مضبوط ہے۔ 25ویں شعر میں بھی شاعر اپنی اونٹنی کی تعریف کر رہا ہے۔ شعر دیکھ لیں، تمر مثل عصیب النخل ذا خصل فی غارز لم تخونہ الاحالیل۔ یہ شعر ہے، اس کا ترجمہ دیکھ لیں، وہ اونٹنی اپنی دم ہلاتی اور مارتی ہے جو کھجور کی پیڑ کی ٹہنی کی طرح ہے اور اس پر خوب بال ہیں، اپنے تھنوں پر جن کو دودھ کے نکلنے نے کم نہیں کیا ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، ایک ایک لفظ کا ترجمہ دیکھنے پہ اس کی تشریح کرتے ہیں۔ تمرو، اس کا مطلب ہوتا ہے گزرنا، اور یہاں پر اس کا مطلب ہے مارنا اور اپنی دم کو ہلانا۔ اور مثل، اس کا مطلب ہوتا ہے مشابہ۔ اور اگلا لفظ دیکھیں، عصیب، عصیب کہتے ہیں کھجور کی ٹہنی کو، وہ ٹہنی جس پر ابھی پتے نہ آئے ہوں یا پتے آئے ہوں لیکن ان پتوں کو دور کر دیا گیا ہو۔ اور نخل، یہ کہتے ہیں کھجور کو۔ ذا خصل، خصل یہ کہتے ہیں بالوں کے گچھے کو۔ تو مطلب اس کا یہ ہے کہ وہ اس کی جو دم ہے وہ کھجور کی ٹہنی کی طرح ہے، کھجور کی ٹہنی کی طرح لمبی اس کی دم ہے، ایسی ٹہنی جس کے اوپر ابھی پتے نہیں آئے ہیں اور اس کے اوپر کثرت کے ساتھ بال ہیں اس کی دم پر۔ فی غارز، اب غارز کسے کہتے ہیں؟ غارز کا مطلب ہوتا ہے وہ اونٹنی جس کا دودھ کم ہو گیا ہو، لیکن یہاں پر مراد ہے اس کا تھن، اونٹنی کا تھن۔ لم تخون ہو، اس کا مطلب ہوتا ہے کم ہونا، کم قرار دینا۔ اور اگلا لفظ دیکھیں، احالیل، یہ احلیل کی جمع ہے، یہ تھن کے سوراخ کو کہتے ہیں جہاں سے دودھ نکلتا ہے۔ یہاں پہ ایک ایک لفظ کا ترجمہ دیکھ لیا، اب آپ اس کی تھوڑی سی تشریح دیکھ لیں۔ اس شعر میں بھی شاعر نے اپنی اونٹنی کی مضبوطی کو بیان کیا ہے۔ دیکھیں، اس میں ایک تو یہ بتایا کہ اس اونٹنی کی جو دم ہے وہ کھجور کی ٹہنی کی طرح ہے اور بالوں سے بھری ہوئی دم ہے، اس کی دم گنجی نہیں ہے، اور یہ اپنی دم کو اپنے تھنوں پر مارتی رہتی ہے۔ تو ایک تو یہ کہ اتنی طاقتور اور مضبوط اونٹنی ہے کہ کوئی اس کا دودھ نہیں دوہ سکتا، دودھ نکال نہیں سکتا۔ اور دوسری بات اس میں یہ بیان فرمائی کہ دودھ تو اس کا کوئی نکال نہیں سکتا، تو لیکن جب اس کے تھن دودھ سے بھر جاتے ہیں تو اس کے دودھ کے قطرے اس کے تھنوں سے ٹپکتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے مکھیاں وہاں پر جمع ہوتی ہیں، اور مکھیوں کو اڑانے کے لیے یہ اونٹنی اپنی دم کو ہلاتی ہے، اپنی دم کے ذریعے سے یہ مکھیوں کو اڑاتی رہتی ہے۔ اور دوسری اس کے اندر ایک اور صفت یہ بھی بیان کی گئی ہے
کہ جب اونٹنی کا دودھ دوہا جاتا ہے، دودھ نکالا جاتا ہے، تو دودھ نکالنے کی وجہ سے اونٹنی کمزور پڑ جاتی ہے، لیکن یہ اونٹنی اتنی طاقتور اور مضبوط اونٹنی ہے کہ دودھ نکلنے کے باوجود بھی اس اونٹنی کو کمزوری لاحق نہیں ہوئی ہے، یہ ویسے ہی طاقتور اور مضبوط اونٹنی ہے۔ 26ویں شعر میں بھی حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے اونٹنی کی تعریف کی ہے۔ کنواؤ فی حرتیہا للبصیر بہا اتکم مبین وفی الخدین تسہیل۔ ترجمہ دیکھ لیں، وہ اونٹنی اٹھی ہوئی ناک والی ہے اور اس کے کانوں میں دیکھنے والوں کے لیے واضح شرافت ہے اور اس کے رخساروں کے اندر نرمی ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، ایک ایک لفظ کا ترجمہ دیکھ لیں۔ پہلا لفظ دیکھیں، کنواؤ، یہ کہتے ہیں ناک کا اونچا ہونا، بلند ہونا، اونچی ناک والی، اٹھی ہوئی ناک والی۔ اور حرتیہا، حرت نسل میں کہتے ہیں آزاد کو، حرتانی دو آزاد، مطلب یہاں پر یہ ہے کہ اس کے دونوں کان۔ اور بصیر یہ کہتے ہیں دیکھنے والوں کو، بہا اس اونٹنی کو، اتق یہ کہتے ہیں آزادی کو، لیکن یہاں پر مراد ہے شرافت، مبین واضح، اور خدین یہ کہتے ہیں دونوں رخساروں کو خدین کہتے ہیں۔ تسہیل اس کا مطلب ہوتا ہے نرمی۔ یہ تو ہو گیا اس کی تحقیق، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں، یہ جو شعر ہے اس میں شاعر نے اپنی اونٹنی کا ایک اور عمدہ اور بہترین وصف بیان کیا ہے کہ یہ جو اونٹنی ہے یہ ناک اس کا اٹھا ہوا ہے اور بلند ہے، اور اس اونٹنی کے اندر ایسی شرافت ہے اور ایسی خوبیاں ہیں کہ جو شخص دیکھنے والا ہے، پہچاننے والا ہے، وہ اس اونٹنی کے کانوں کو اور رخساروں کو دیکھ کر اس کی شرافت کو اور رخساروں کی نرمی کو دیکھ کر اس کی شرافت اور نجابت کو معلوم کر لیتا ہے۔ تو یہ اس کی تشریح۔ اچھا، یہاں پر خطیب تبریزی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی شرح کے اندر لکھا ہے کہ جب حضرت کعب اس شعر پر پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما حرتاہا، کہ اس کے جو حرتان کہا گیا ہے اس سے کیا مراد ہے؟ تو بعض صحابہ نے کہا کہ اس سے مراد اس کی آنکھیں ہیں، تو اور بعض صحابہ خاموش رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس سے مراد اونٹنی کے کان ہیں۔ تو یہ بہرحال اس شعر کی تحقیق ہے۔ اب اس کے بعد ہم اگلا شعر کرتے ہیں۔ 27ویں شعر میں بھی شاعر نے اپنی اونٹنی کی تیز چلنے والی صفت کو بیان کیا ہے۔ تخدی علی یسرات وہی لاحقۃ ذوابل وقعہن الارض تحلیل۔ ترجمہ دیکھ لیں، وہ اونٹنی اپنے دبلے اور سوکھے ہوئے پیروں سے اس قدر تیز چلتی ہے کہ جو اونٹ اس سے آگے چل رہے ہوتے ہیں ان سے جا کر مل جاتی ہے، اور اس کے قدم زمین پر برائے نام ہی پڑتے ہیں۔ ترجمہ دیکھ لیں، تخدی اس کا مطلب ہوتا ہے تیز چلنا، اور یسرات اس کا مطلب ہوتا ہے پاؤں پر، یعنی وہ اپنے پاؤں پر تیز چلتی ہے۔ اور اس کے بعد ہیا اس کا مطلب ہے وہ اونٹنی۔ لاحقہ، لاحق کہتے ہیں پیچھے سے کسی چیز کے ساتھ شامل ہو جانا، مطلب ایک بندہ آگے جا رہا ہے، آپ پیچھے سے تیز چل کر آپ اس کے ساتھ جا کر مل جاتے ہیں تو یہ کہا جائے گا کہ آپ اس سے لاحق ہو گئے ہیں۔ اور ذوابل، ذوابل کا مطلب ہے دبلے پتلے پاؤں، سوکھے پاؤں والی، پتلے پاؤں والی۔ وقع اس کا مطلب ہوتا ہے پڑنا یا گرنا یا لگنا، الارض زمین پر، تحلیل اس کا مطلب ہوتا ہے قسم کو حلال کرنا۔ اب اس کا مطلب کیا ہے اس کو تھوڑا سا دیکھ لیں۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ وہ اونٹنی اپنے دبلے پتلے پاؤں سے اس قدر تیز چلتی ہے کہ جو اس سے آگے دوڑنے والے اونٹ دوڑ رہے ہوتے ہیں یہ ان کو جا کر نہ صرف ان سے مل جاتی ہے بلکہ ان سے بھی آگے نکل جاتی ہے، اور اتنا تیز دوڑتی ہے کہ اس کے قدم زمین پر برائے نام ہی پڑتے ہیں۔ یہاں پہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ حضرت نے لفظ ذکر کیا تحلیل۔ تحلیل کہتے ہیں قسم کو پورا کرنے کو۔ مثال کے طور پہ ایک شخص نے قسم اٹھائی کہ میں کوئی کام کروں گا، یعنی کہ میں اپنی بیوی کو ماروں گا، تھپڑ ماروں گا، تو اب یہ قسم کو پورا کرنے کے لیے اگر وہ بچنا چاہتا ہے بیوی کو مارنے سے تو صرف ہلکا سا اس طریقے سے مار دے کہ قسم بھی پوری ہو جائے اور بیوی کو چوٹ بھی نہ لگے۔ تو اسی طریقے سے جس طریقے سے یہاں پر بھی برائے نام ہی صرف قسم کو پورا کرنے کے لیے اس نے ہلکی سی ضرب لگائی ہے، اسی طرح یہ جو اونٹنی ہے یہ بھی ایسے ہی زمین کے اوپر گویا کہ اس طریقے سے تیر کر اور اڑ کر جا رہی ہے کہ صرف اور صرف ایک قسم کو پورا کرنے کے لیے ہلکا سا زمین کو ٹچ کرتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اونٹنی کی تیز رفتاری کی طرف ایک اشارہ کیا ہے کہ اس کے جو قدم ہیں وہ زمین پر لگتے نہیں ہیں، وہ صرف اس وجہ سے کہ ایک دنیا دارالاسباب ہے جس نے چلنا ہوتا ہے یا دوڑنا ہوتا ہے
تو زمین کے اوپر چل کر اور دوڑ کر جاتا ہے، وگرنہ حقیقی معنوں میں اگر دیکھا جائے تو یہ زمین پر اپنے قدم نہیں لگاتی، بلکہ یہ اڑ کر اور تیر کر یہ جاتی ہے۔